دشمنی احمد پہ شدت کیجئے علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والموقنين والمذعنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم. غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد. اللہ کی سرتا و قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان و انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبیت کبریٰ کا اعلان حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی زبان سے کروا رہا ہے. ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو اے لوگو تمہیں اللہ سے اگر محبت ہے فاتبعونی تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو. یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبوبیت کو ہمارے اور آپ کے اوپر یوں آشکار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو اپنے رسول کی محبت بتایا، اور اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوبیت کا وعدہ فرمایا کہ ان سے محبت ہوگی تو محبوبیت دی جائے گی، محبوبیت مل جائے گی. جو ان کو چاہے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے مہربان ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و تعالی کی محبوبیت کا سبب ہے. اور یہ ارشاد باری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان نہ صرف یہ کہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، بلکہ اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے، اور سب زمانوں والوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، اور تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جو مخلوق ذوی العقول ہے، عقل والے ہیں، ان سب کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اعظم کا یہی اعلان ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ کی محبت ہے
فاتبعونی تو مجھ سے محبت کرو، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنی نیابت مطلقہ اور اپنا نائب اعظم اور اپنا خلیفہ اعظم اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا کہ قل، یہ تم فرما دو، اور یہ نہیں بتایا کہ کس سے فرما دو، کہاں کے لوگوں سے فرما دو، کس زمانے والوں سے فرما دو، مخلوق کے کون سے طبقے سے فرما دو، انسانوں سے، جنوں سے، فرشتوں سے، کس سے فرما دو، یہ کوئی تخصیص اس میں نہیں کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اعظم اور خلیفہ معظم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں وسیلہ عظمیٰ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کے لیے عام ہے، اگلوں کے لیے بھی، پچھلوں کے لیے بھی، رسولوں کے لیے بھی، نبیوں کے لیے بھی، ان کی امتوں کے لیے بھی، اور ہم جو امت محمدیہ ہیں، آخری زمانے کی امت ہیں، قیامت تک جتنے لوگ ہوتے رہیں گے اور قیامت تک جو زمانہ آئے گا اور جتنے لوگ ہوں گے، سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب عام ہے، اور سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ شرط ہے، سب کے لیے ذریعہ وصول اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے، اور وہ وسیلہ عظمیٰ ہے، سب کا وسیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے اور آپ کے اوپر جو ہے فرض فرمایا۔ محبت کا یہ دستور ہے کہ جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے، اس کی یاد زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی محبت کا حکم دیا، اور محبت کا دستور ہی یہ ہے کہ جس کی محبت ہوتی ہے اس کی یاد زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم دے کر کے ہمیں یاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم دیا، اور یاد مصطفیٰ میں ذکر میلاد مصطفیٰ بھی یاد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم دے رہی ہے، تو اسی آیت کریمہ سے یاد مصطفیٰ کا حکم بھی ثابت ہوا، اور اسی آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد جو ہے وہ ذکر میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عین یاد ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی عین نشانی ہے۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ سنی جو میلاد کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کو منعقد کرتا ہے، وہ اس کی محبت کا بہترین ثبوت ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، اور جس کی محبت ہوتی ہے اس کی یاد زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے ہم کو یہ بتا دیا گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد وہ اللہ کی یاد ہے، اور حضور کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی، میں نے آپ کی یاد کو، میں نے تمہاری یاد کو اپنی یاد بنایا، تو جس نے تمہاری یاد کی اس نے میری یاد کی۔ تو ہم لوگ کسی طرح سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں، ان کی میلاد کا ذکر کریں، ان کے فضائل کا ذکر کریں، ان کی سیرت کا ذکر کریں، ان کا ذکر کریں، جس طرح سے بھی ان کا ذکر کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور ان کا ذکر تو ان کا ذکر ہے، ان کے آل کا ذکر کیا جائے، ان کے اصحاب کا ذکر کیا جائے، ان کی امت کے اولیاء کرام کا ذکر کیا جائے، یہ بھی رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی یاد ہے اور ان کی تعریف ہے۔ اور بالواسطہ یہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تعریف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حمد ہے، اور اس کی بھی یاد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی یاد کو اپنی یاد بنایا ہے، اور رسول کی یاد اور رسول کی محبت بغیر صحابہ کرام کی محبت کے، بغیر آل اعظام کی محبت کے اور اولیاء کرام کی محبت کے رسول کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور ان کی یاد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلسلہ بسلسلہ جو ہے ان تمام اصحاب کی اور ان تمام لوگوں کی، صحابہ کرام کی اور آل بیت پاک کی اور
اولیاء کرام کی محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے لازم ہے، اور ان کی یاد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے لازم ہے۔ اسی لیے سنی جہاں محفل میلاد منعقد کرتا ہے وہاں پر جو ہے وہ سنی جو ہے اولیاء کرام کے اعراس مبارک اور اولیاء کرام کے یادوں کو بھی منعقد کرتا ہے، اور ان کی یادوں کو بھی قائم کرتا ہے، اور ان کے تاریخ وصال پر ان کے عرس کو بھی مناتا ہے۔ اور جس طرح سے بزرگان دین کا دنیا میں آنا جو ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے، تو بزرگان دین کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی جو ہے وہ ہم جیسے بے کسوں کے لیے اور ہم جیسے نابکاروں کے لیے جو ہے ان کا اس دنیا سے تشریف لے جانا بھی وہ رحمت سے اور برکت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ تشریف لے جاتے ہیں اس دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ دن بھی جو ہے بہت رحمتوں کا اور بہت برکتوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نوازشوں کا دن ہوتا ہے۔ جیسے ان کی تشریف آوری کا دن جو ہے وہ دنیا میں تشریف آوری کا دن جو ہے وہ بڑی برکت کا دن ہوتا ہے، بڑی رحمت کا دن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی جو ہے وہ بڑی رحمتوں کا برکتوں کا دن ہوتا ہے، اور ان کا جانا جو ہے وہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ جاتے ہیں تو فرشتے ان کی پیشوائی کے لیے آتے ہیں، اور ان کی روح کو جو ہے وہ لے کر کے فرشتے بلند ہوتے ہیں آسمانوں میں، اور فرشتے جو ہے جب بلند ہوتے ہیں تو دوسرے فرشتے جو آسمانوں میں ہیں وہ ان کی روح کا استقبال کرتے ہیں، مرحبا مرحبا کہتے ہیں، اور ان کی روح جس کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، مشک والے کپڑے میں، ریشم کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، اس روح کی خوشبو سے بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنی نفیس خوشبو ہے۔ وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلاں نیک بندے کی خوشبو ہے۔ تو حضرت اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ فرش پر ماتم، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ تو ان کا جانا بھی جو ہے وہ بڑی رحمتوں کا دن ہوتا ہے اور بڑی نوازشوں کا دن ہوتا ہے، اور جس شان سے وہ جاتے ہیں تو جاتے جاتے بھی جو ہے وہ ہم جیسے نابکاروں کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے اور اس کی عطا سے ہم جیسوں کے لیے جو ہے رحمتوں کا اور برکتوں کا سامان جو ہے وہ کر جاتے ہیں۔ اور وہ رحمتوں اور برکتوں کا سامان یہ ہے کہ ہم ان کی یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ان کی یاد کو اپنی یاد بنا لیا، اور ہم ان کی یاد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اور جب ان کی یاد ہوتی ہے جتنی دیر تک ان کی یاد ہوتی ہے تو رحمت الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور خاص وہ دن کہ جس دن میں وہ گئے اور اس دن میں وہ خاص رحمتیں ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن میں جتنے دن اس جیسے دن کے اس تاریخ پر وہ خاص رحمتوں کا نزول جو ان کے جانے کے وقت ہوا تھا، اس نزول کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب کوئی اس وقت جو ہے اس تاریخ میں ان بزرگان دین کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی رحمتیں اور وہی برکتیں جو ان کے جانے والے دن ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی رحمتوں کو اور انہی برکتوں کو، اس کے کرم سے کوئی بعید نہیں ہے کہ انہی رحمتوں اور برکتوں کو ہمارے اوپر جو ہے وہ لوٹا دیتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت کی جس شب ولادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور اس دنیا کو رونق بخشی، اس دنیا کو زینت بخشی، اپنے قدموں سے اور اپنے جلوہ پاک سے اس دنیا کو مزین فرمایا، تو اس شب ولادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمتیں اور وہ برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ تجلیات اور فرشتوں کا وہ نزول تھا، اللہ اکبر، کہ جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ شب کا حصہ جو تھا وہ پچھلی شب رات کا آخری حصہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اس شب ولادت کے اہتمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک وہ برکتیں جو ہیں اس رات میں رکھ دی ہیں، رات کے حصے میں رکھ دی ہیں، یہاں تک کہ یہ ہے کہ جو بندہ مومن جو ہے پچھلی رات میں دعا مانگے گا اللہ اکبر، تو ہر پچھلی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی ساعت میں، جس ساعت میں حضور کی تشریف آوری اس دنیا میں ہوئی، اسی ساعت میں ہر
پچھلی رات کو آسمان دنیا پر ندا ہوتی ہے کہ کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخشوں، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو دوں، کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے، اللہ اکبر، یہ ندا ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہی صبح ولادت کہ جس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح کے ساتھ ساتھ جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی جیسی جب ساعت آتی ہے تو وہ ندا ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے اللہ اکبر یہ ندا کا جو ہے سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ رحمتیں جو ہے اس وقت تک نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ بزرگان دین کا آنا اور بزرگان دین کا جو ہے وہ جانا جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی رحمتوں کا اور بڑی برکتوں کا سبب ہے، اور یہ اس میں شک نہیں کہ بزرگان دین جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ تو جو صفت نبوت کے علاوہ، رسالت کے علاوہ جو کمالات اور جو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے ان کے خصائص کے کہ ان کے جو خصائص ہیں، ان کی خصوصیات ہیں، ان کو چھوڑ کر کے بہت سارے کمالات اور بہت سارے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ معجزات تو نہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کو وہی باتیں کرامت کی شکل میں عطا فرما دیتا ہے۔ معجزہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے، لیکن وہی صفات جو ہیں اور اس لیے کہ وہ نبی انبیاء کے مظہر ہوتے ہیں تو وہی جلوے اور وہی رنگ اور وہی رنگینیاں جو ہیں اور وہی برکتیں اور وہی رحمتیں اور وہی ان کی صفات جو ہے خصوصیات کو چھوڑ کر کے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسالت اور نبوت اور جو ان کے فضائل خصوصی ہیں ان کو چھوڑ کر کے ان کے اندر جو ہے وہی باتیں وہی، اس لیے کہ مظہریت کا ہوتے ہیں مظہر ہوتے ہیں تو مظہریت کا وہی جلوہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اس دنیا میں رہوں تو تمہارے لیے خیر ہوں اور چلا جاؤں اس دنیا سے تو تمہارے لیے خیر ہوں۔ بعین ہی بالکل یہی بات بلا تشبیہ و تمثیل ہر ولی کی ہے اور ہر عالم کی ہے، جب تک اس دنیا میں رہے دنیا والوں کے لیے امان ہے، اس دنیا میں چلا جائے تو دنیا والوں کے لیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معجز الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ تو یہ جو ہم اعراس طیبہ مناتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ ہم اپنے لیے رحمت کا سامان کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت مناتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہم کچھ اضافہ نہیں کر دیتے ہیں، یہ اپنے لیے ہم جو ہے رحمت کا سامان کرتے ہیں، اور بالکل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے۔ اپنا اپنا نصیب ہے، جسے محبت ہے وہ ان کی یاد مناتا ہے، جسے محبت نہیں ہے وہ یاد سے مناتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معجز الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ اور دیکھو بھائی، جسے محبت ہوتی ہے وہ یاد کرتا ہے، اور یاد کرتا ہے اپنے محبوب کی۔ دنیا کا کوئی محبوب ہو تو اگر اس کے اندر کوئی وصف نہیں ہو تو چاہنے والا جو ہے اپنی زور زبان سے اس کے اندر وصف پیدا کر دیتا ہے، اور بہت سارے اس کے ایسے اوصاف بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر ہے نہیں، ایسا کمال والا ہے اور ایسا فضل والا ہے، حالانکہ وہ فضل والا نہیں ہوتا۔ میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں، کمال والے کے محبوب ہیں، کمال والا ان کو چاہ رہا ہے، کمال والا ان کا محب ہے، اور یہ اس کے محبوب ہیں، تو بولو اس نے ان کو کیسا باکمال بنایا ہوگا؟ اللہ اکبر، ارے ایسا باکمال بنایا ہے کہ ان جیسا محبوب نہ تھا، نہ ان جیسا کوئی محبوب ہے، نہ ان جیسا کوئی محبوب قیامت تک ہو سکتا ہے، اور جب ان جیسا کوئی محبوب اللہ کا نہیں ہے تو ان جیسا کوئی کمال والا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیسی یاد ہوتی ہے؟ جو محبت کرتا ہے وہ یاد کرتا ہے تعریف کے ساتھ، ذکر ہوتا ہے، زیادہ ذکر ہوتا ہے، تو اگر ذکر زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ تعریف بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے محبت ہے تو مجھ سے محبت کرو، مطلب یہ ہے کہ ان کی خوب خوبیاں اور ان کے خوب کمالات بیان کرتے رہو۔ اللہ کو یہی منظور ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی یہی مرضی ہے اور اللہ کو یہی پسند ہے، تو وہی جو خوب حضور علیہ السلام کے فضائل بیان کرتا رہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ کام میں لگا ہوا ہے۔
مرتے دم تک یہ کام کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ کام کرتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے لیے مغفرتیں، رحمتیں، برکتیں جو ہیں وہ دنیا میں بھی رہیں گی اور مرنے کے بعد بھی رہیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس محبوب کے فضائل بیان کرنا جو ہے، یہ اس محبوب کے فضائل بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہے۔ جتنے دیر تک اور جتنے زبان سے ہو سکے ان کے فضائل ہم سے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بیان کر پائیں، اس لیے کہ کما حق ہو، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے، ان کی حقیقت کو جانتا ہے۔ خدا کی قسم نہ کوئی رسول جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں جو ہے کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو پہچانتا ہی نہیں ہے، تو کسی مخلوق سے ہم اور تم کیا، اللہ اکبر، نہ کسی رسول سے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی فرشتے سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے تمام فضائل بیان کر دے، اور بیان کرنا تو درکنار، تمام فضائل کو جان لے، ان کی تمام حقیقت کو جان لے۔ اللہ اکبر، حضور کی حقیقت کو سوائے ان کے رب کے کوئی نہیں جانتا، اللہ اکبر۔ تو ہم سے ان سے جو ہے، ہم سے تم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن جتنا بھی ہم کریں اور جہاں تک ہم کریں، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور یہ بعین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ حمد بلا واسطہ بھی ہوتی ہے اور حمد بالواسطہ بھی ہوتی ہے۔ حمد بالواسطہ یہ ہے اللہ اکبر کے مخلوق کی تعریف کیجئے تو یہ اللہ کا خالق کی حمد ہے، اور سب سے بڑی مخلوق کی آپ تعریف کیجئے، محمد الرسول اللہ کی تعریف کیجئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی حمد ہے۔ یہ سب سے بڑی حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اور جس طرح سے حضور علیہ السلام اللہ کی محبت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ضروری ہے، اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے حضور کے صحابہ کی اور حضور کی آل پاک کی اور حضور کی امت کے اولیاء کرام کی اور ائمہ مجتہدین کی اور علماء عاملین کی محبت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کی محبت ضروری ہے، بلکہ سنی صحیح العقیدہ جو ہیں ان کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت ضروری ہے، اور یہ بے شک جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی محبت ہے اور حضور کی محبت ہی کا تتمہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر جو ہے وہ اگلی امتوں کی بیماری جو ہے سرایت کر گئی، البغضاء والحسد، نہ بے وجہ شرعی جو ہے منافرت اور عداوت، یہ اگلی امتوں کی بیماری ہے اور یہ حرام ہے، والحسد، اور حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت کا زوال چاہے، کسی کے اوپر اللہ نے جو نعمت کی ہے اس کی نعمت کا زوال چاہے اور کہے اللہ اس کو یہ نعمت جو ہے اس سے یہ نعمت چھین لے، تو یہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اللہ اس سے اس نعمت کو نہیں چھینے گا، اسی کو جو ہے وہ مبتلا کر دے گا اور اسی کو جو ہے وہ بیمار کر دے گا، اور اس بیماری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ جان کو نہیں گھلاتی ہے، آدمی کو نہیں گھلاتی ہے، آدمی کے جسم اور ہڈی کو، گوشت کو نہیں گھلاتی ہے، بلکہ یہ دین کو گھلا دیتی ہے، دین کو ختم کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالقۃ الدین ہی الحالقہ، یہی مونڈنے والی ہے، حالقۃ الدین، دین کو مونڈ دیتی ہے، لا حالقۃ الشعر، نہ کہ جو ہے بال کو نہیں مونڈتی بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ، اور جب تم میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے جب تک کہ تم مجھے نہ چاہو اور تم مجھے نہیں چاہو گے، جب تک کہ تم اپنے آپس میں سنی وہابی نہیں، سنی وہابی کی محبت جو ہے یہ حرام ہے اور یہ کفر انجام ہے، بدکام ہے، کفر انجام ہے۔ سنی آپس میں جب تک کہ محبت نہیں کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم میرے اوپر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں کیا تم کو ایسی بات نہیں بتا دوں کہ جو تم کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگو، افشوا السلام بینکم، اپنے آپس میں سلام کی کثرت کرو۔ اور دوسری حدیث میں ہے سلم علی من عرفت ومن لم تعرف۔ بہت سے لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو جانا تو سلام کر لیا، نہیں جانا تو نہیں سلام کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو تم جانو اس پر بھی سلام بھیجو اور جس کو تم نہیں جانتے اس پر بھی سلام بھیجو۔ ہاں
وہ شخص کہ جس کے متعلق گمان غالب ہے یا شک ہے کہ یہ سنی ہے کہ نہیں ہے، یا گمان غالب ہے کہ یہ سنی نہیں ہے بلکہ وہابی ہے، تو اس کو سلام کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ لیکن جس کے متعلق یہ معلوم ہے یا مظنون ہے، کسی طریقے سے گمان ہے کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے، تو اس کو سلام کر لینا چاہیے، اور اس کا منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اس کو جانیں گے تو سلام کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ائمہ مجتہدین کی محبت جو ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور الحمدللہ ہم حنفی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جیسے امام جلیل القدر جلیل الشان کہ جن کے فضل کا اور جن کے جلالت علم کا لوہا نہ صرف یہ کہ ان کے بعد کے لوگوں نے مانا ہے، بلکہ ان کی جلالت علم کا لوہا جو ہے ان کے زمانے کے مجتہدین نے بھی مانا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ان سے ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، تو اس کے بعد حضرت امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ابو حنیفہ کو کیسا پایا، تو فرماتے ہیں کہ رأیت رجلا لو کلمک فی هذه الساریۃ انہ ذہب لقام بحجتہ، میں نے وہ ایسا شخص دیکھا کہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ یہ دیوار سونا ہے تو اس پر بھی دلیل قائم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے امام جلیل الشان، اللہ اکبر، جن کا یہ عالم کہ ایک امام مجتہد، اللہ اکبر، امام دار الہجرہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریب ہے کہ لوگ جو ہے وہ سواریوں پر بیٹھیں گے اور اونٹوں کے جگر کو جو ہے اونٹوں کے جگر کو ماریں گے اور جلدی جلدی چلیں گے مدینے کی طرف، اللہ اکبر، اور وہ عالم کو ڈھونڈیں گے تو اللہ اکبر، تو عالم مدینہ سے بڑھ کر کے کوئی عالم نہیں پائیں گے۔ یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ اعتراف کر رہے ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے لیے، اللہ اکبر۔ اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث کافی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لو کان العلم منوطا بالثریا لنالہ رجل من اہل فارس، اگر علم جو ہے وہ سریا میں لگا ہوتا، آسمان میں سریا میں لگا ہوتا، اتنی بلندی پر ہوتا، تو فارس، اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو پا لیتا۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ فارس کے ہیں، اہل فارس میں سے ہیں، اور کوفے میں ان کی ولادت ہوئی، اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ الکریم نے ان کے لیے دعا فرمائی، ان کے والد ان کو جو ہے لے کر کے گئے اور حضرت علی مرتضیٰ نے ان کے لیے دعا فرمائی، تو اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کی دعا میں کی برکت میں ہمیشہ سے ہوں، اور اس کی دعا کی برکت میں چلا آ رہا ہوں، تو دعا کی برکت یہ ہوئی، اللہ اکبر، کہ ان کا مذہب جو ہے وہ